السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے صوبے غزنی میں کار بم دھماکے میں افغان سیکیورٹی کے 7 اہلکار جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے درمیان شراکت اقتدار کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 30 اموات کے بعد مجموعی اموات 903 ہو گئی ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 47,28,000 اور اموات 3,16,000 تک پہنچ گئی ہیں۔ روس میں کرونا متاثرین کی تعداد 2.25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے روس امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارت میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 90,927 تک پہنچ گئی ہے۔ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,872 ہو گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے غزنی صوبے میں ایک کار بم دھماکے میں افغان سیکیورٹی کے 7 اہلکار جاں بحق اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ غزنی کے صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر کے ترجمان احمد خان سیرت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غزنی شہر میں پیر کی صبح اسلامی ثقافتی مرکز کے نزدیک قومی سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کو کار بم حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ غزنی کے صوبائی ہسپتال کے سربراہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی 7 لاشیں اور 36 زخمیوں کو حملے کی جگہ سے منتقل کر کے ان کے ہسپتال لایا گیا ہے۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے درمیان شراکت اقتدار کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق عبداللہ صدر کے بعد ملک میں دوسرا اہم ترین عہدہ سنبھالیں گے۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عبداللہ گورنروں کی تقرری کے لیے نظام وضع کرنے میں بھی مدد دیں گے اور نئی قومی افہام و تفہیم کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے طالبان کے ساتھ امن عمل اور مستقبل کے مذاکرات کی قیادت بھی کریں گے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی ہائی کونسل کے نئے چیئرمین عبداللہ کو ٹیلی فون کر کے معاہدے پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، البتہ طالبان نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ماضی کے ناکام تجربے کا اعادہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کابل میں افغان سیاسی رہنماؤں کے درمیان جامع حکومت اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے قیام سے متعلق معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی کی طرف سے اتوار کی شب جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نازک موڑ پر یہ انتہائی اہم ہے کہ تمام افغان رہنما افغان عوام کے مفاد اور ملک میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مل کر تعمیری انداز میں کام کریں۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان طے پانے والے شراکت اقتدار کے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ماضی کے ناکام تجربے کا اعادہ قرار دیا ہے۔ دوحہ میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل دوحہ معاہدے پر عمل درآمد میں مضمر ہے اور اس میں مزید رکاوٹیں پیدا کرنے سے گریز کیا جائے۔ ان کے بقول قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل کیا جانا چاہیے اور بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ بھارت نے افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان ہونے والے شراکت اقتدار معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بھارت کو امید ہے کہ جو سیاسی معاہدہ ہوا ہے اور جو قومی افہام و تفہیم کونسل قائم ہوئی ہے اس کے نتیجے میں امن و استحکام کے قیام اور دہشت گردی اور تشدد کے خاتمے کے لیے نئی کوششیں شروع ہوں گی۔ بھارت افغانستان کے ترقیاتی سرگرمیوں میں پیش رہا ہے اور اب تک وہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، لیکن وہ قیام امن کے لیے طالبان سے مذاکرات کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ حالانکہ امریکہ نے بھارت سے اس کی اپیل کی ہے۔ طالبان بھی بھارت کے ساتھ مثبت رشتے چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں بھارت طالبان کو
दहशत गर्द ग्रुप मानता है और अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर तालिबान ने मुतअद्दिद हमले किए हैं, इसलिए उनसे मुज़ाकरात करना भारत के लिए फ़िलहाल आसान नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 42,125 हो गई है, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 903 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,974 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। पंजाब में 15,346, सिंध में 16,377, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलूचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540 और आज़ाद कश्मीर में 112 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 11,922 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद न की जाएं, दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल किया जाए। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र पिछले मार्च के वस्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुअत्तल होने वाले दोतरफा तिजारत का सिलसिला सोमवार के रोज से दोबारा शुरू हो गया है। सोमवार को आलसुब तोरखम में सामान से लदे सैकड़ों ट्रक और ट्रॉलर्स अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को रवानगी के लिए बाब पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए और दिन भर ये सिलसिला नहायत पुरअमन तरीके से जारी रहा। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान दोतरफा तिजारत की बहाली पर पाकिस्तान के तिजारती और कारोबारी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद खुशी का इजहार कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए सनतें खोलने का फैसला किया है। महकमे सनत व तिजारत के मुताबिक पीर 18 मई से सूबे में कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सनतों को खोल दिया जाएगा। महकमे सनत व तिजारत पंजाब ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत सूबे भर की 26 सनतों को पीर से खोलने की इजाज़त दी गई है। कराची से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर तहकीक करने वाले अवामी सेहत के एक इदारे ने खबरदार किया है कि अगर वायरस से मुताल्लिक सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई तो इस माह के आखिर में मुल्क में केसेस की तादाद 2 लाख जबकि वबा से 4,000 अमवात हो सकती हैं। ताहम अगर मौजूदा रफ्तार ही बरकरार रही तो भी मई के आखिर में मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद अंदाजे से कम दिखाई दे रही है। माहिरीन का कहना है कि गैर मौसर लॉकडाउन के बायस केसेस की तादाद में इजाफा देखा गया है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली सिख खातून मनमीत कौर को बरतानिया में कायम सिख बरादरी के इदारे ने 30 साल से कम उम्र दुनिया की 100 बाअसर सिख शख्सियात में शामिल किया है। बरतानिया में कायम द सिख ग्रुप नामी तंजीम गुज़श्ता 11 साल से दुनिया भर में सिख मजहब व मुआशरे के लिए खिदमात के साथ साथ अमन व मोहब्बत का प्रचार करने वालों की पजीराई के लिए अवार्ड दे रही है। इस अवार्ड के लिए हर साल दुनिया भर से 100 अफराद का इंतखाब किया जाता है। इसके अलावा खेल, ज़राए इब्लाग, मौसीकी और कारोबार में आला खिदमात अंजाम देने वालों को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने पीर के रोज़ 18 सूबों में कोविड-19 के 418 नए केसेस की खबर दी है। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 7,072 हो गई है। अब तक वबा से 173 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सेहत याब होने वालों की तादाद 801 है। भारत की वजारत सेहत की जानिब से पीर को जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 96,196 तक पहुंच गई है। इस वबा से भारत में अब तक 3,029 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने इतवार को मुल्क भर में लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तोसी कर दी है। कोरोना वायरस की वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए पाबंदियों में ये तीसरी मरतबा तोसी की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ताहम चीन ने आज पीर के रोज कहा है कि ऐसा इक़दाम क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ाओ लेजिन ने मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा
کہ دنیا بھر کے ممالک کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کرونا وائرس بدستور پھیل رہا ہے۔ یورپین یونین کی طرف سے تیار کردہ ایک قرارداد متوقع طور پر اس ہفتے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں منظور کر لی جائے گی۔ یہ اسمبلی عالمی ادارہ صحت کا نگران ادارہ ہے۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس بارے میں جامع تحقیقات کی جائے کہ کرونا وائرس کی ابتدا کیسی ہوئی اور اس سے نمٹنے کے لیے اختیار کیے گئے اقدامات کس حد تک مؤثر تھے۔ آسٹریلیا ایسی تحقیقات کے مطالبے میں پیش رہا ہے اور آسٹریلوی وزیر خارجہ میریز پین نے آج پیر کے روز کہا کہ ان کا ملک غیر جانبدار، آزاد اور جامع تحقیقات کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اس مطالبے کی بڑھتی ہوئی حمایت سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یورپ سمیت متعدد ممالک نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما کی طرف سے کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ سابق صدر اوباما ایک نااہل صدر تھے۔ سابق صدر اوباما نے ہفتے کے روز کالجوں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء سے آن لائن خطاب کے دوران کہا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف مہم کی قیادت کرنے والے بہت سے افراد کی مکمل مہارت کا مکمل طور پر پردہ چاک ہو گیا ہے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے، تاہم انہوں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا۔ جب صدر ٹرمپ سے ان کا رد عمل معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سابق صدر اوباما ایک نااہل صدر تھے اور وہ ان کے بارے میں یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ 15 لاکھ تصدیق شدہ کیسز اور 90,000 ہلاکتوں کے ساتھ کرونا وائرس کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ ناقدین نے ٹرمپ انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کی شروعات کے اہم دنوں میں اس بحران کو شدت سے نظر انداز کر دیا تھا۔ تاہم اتوار کے صبح امریکہ کے محکمہ صحت کے حکام نے یہ الزام مسترد کر دیا کہ حکومت نے اس سلسلے میں عوام کو مایوس کیا ہے۔ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے سیکریٹری ایلیکس آزار نے CNN کو بتایا کہ امریکہ میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا گیا تھا اور اگر بروقت انتظامات نہ کیے گئے ہوتے تو صورتحال کہیں زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کورونا وائرس کا مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں واقعی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ ختم ہو کر رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی فورسز کے مشرق وسطی سے نکل جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکیوں کو عراق اور شام سے نکال دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی نے اتوار کو طلباء کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان، عراق اور شام میں امریکی اقدامات کی وجہ سے اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ امریکہ کو شام اور عراق میں رہنے نہیں دیا جائے گا اور اسے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ پر اس خطاب کی تفصیلات میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی کارکردگی نے امریکہ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے دنیا میں رائے عامہ کو بہتر بنانے پر خرچ کردہ رقم کے باوجود اس کی حکومت اور نظام دنیا کے بیشتر حصوں میں بدنام ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں امریکہ کے جھنڈے نظر آتش کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ہماری یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، آپ اسے بعد میں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔